یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج 14 شعبان المعظم کی مقدس تاریخ ہے، اور آج ہی غروب آفتاب کے ساتھ 15 تاریخ لگ جائے گی، اور آنے والی شب جس کو ہم شب برات کہتے ہیں وہ عنقریب آنے والی ہے۔ اسی کے متعلق سے چند باتیں میں عرض کروں، اور اس پر کچھ 2 4 5 منٹ اصول حدیث کے روح سے عرض کروں گا، کیونکہ ایک صاحب نے مجھے موبائل پہ بھیجا، آج دور ہے یوٹیوب مولانا کی، ہے نا، یوٹیوبر مولانا بیچارے عربی جانتے ہی نہیں، کچھ سمجھ نہیں ہے۔ ایک صاحب تو کل بیٹھے تھے آفس میں تو بتانے لگے کہ ایک صاحب ہیں وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں پھر اس کو رٹا مارتے ہیں۔ اتنا وقت اگر آپ کے پاس ہے تو اتنا وقت درود پاک پڑھنے میں لگائیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور اپنا تعلق قلبی مضبوط کرنے کے لیے لگائیں۔ تو انہوں نے بھیجا، تو اس میں ایک مولانا جو ہے وہ بیٹھ کر کے، اونچی ٹوپی ہے، جبہ ہے، اور وہ بیٹھ کر کے بیان دے رہے ہیں کہ یہ شب برات جو ہے حدیث وغیرہ میں کہیں نہیں ہے، یہ بریلوی مکتب فکر والوں کی ایجاد ہے، بقیہ یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے نا کہ پھر وہ حیت دیکھتے ہیں پھر ڈر گئے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھی کا گوشت حرام ہے، بکری کا جائز ہے، تو جسامت سے تو نہیں ہوتا ہے نا پھر یہ، ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر چمگادڑ ایک پرندہ ہے نا، جانتے ہوں گے، جس کو دن میں نہیں دکھائی دیتا ہے، اگر چمگادڑ کہے کہ سورج ہی نہیں ہے تو آپ مانیں گے؟ نہیں بھئی، یہ تو چمگادڑ کی غلطی ہے نا، اس کی مجبوری ہے، اسے سورج نہیں نظر آتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی کو بھی سننے لگ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عقائد اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ مبلغ ہے یا نہیں ہے تو سنیں الحمدللہ۔ پھر ہمارے اہل سنت میں جو آپسی مسئلے پر اختلاف ہے، اس پہ آپ دھیان نہ دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہم علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کا ہر فرد اس کو گلے لگائیں، آپ گلے لگائیں۔ اس پر میں نے سوچا کہ چند علمی باتیں میں عرض کر دوں، اب اتنا وقت تو جمعہ میں رہتا نہیں، اسی لیے میں پہلے ہی کھڑا ہو گیا۔ یہ جو شب برات کی حدیث ہے، شب برات کی جو روایت ہے، تو اس کو 1-2 صحابہ نے نہیں، وہ جو آیت دخان ہے، دخان کی جو آیت ہے، اس کی جو تفسیر ہے، میرا مدار صرف اس پہ نہیں رہتا ہے، اور اہل سنت کے دلائل اتنے کمزور نہیں رہتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت پر اور شب برات کی عظمت پر اور یہ عظیم رات ہونے پر، اس پر جتنی احادیث ہیں، ان حدیثوں کو 13 صحابہ کرام نے روایت فرمائی ہے۔ ایک صحابی نہیں، 13 صحابہ کرام نے شب برات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اب وہ نام بھی بتا دیتا ہوں صحابہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شب برات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت مولا علی بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حدیث کے راوی ہیں شب برات کے، حضرت معاذ ابن جبل یہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے شب برات کی فضیلت بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرما کر کے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابی بن کعب ہیں، ابو ثعلبہ ہیں، ابو امامہ الباہلی ہیں، عوف بن مالک ہیں، یزید بن الرضا یربوئی ہیں، عثمان بن ابی العاص ہیں، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان تمام صحابہ نے شب برات کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ سب بریلوی والے ہیں، یہ سب بریلی کے رہنے والے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، جنوں کا نام خرد، خرد کا نام جنوں رکھ دیا۔ تو یہ 13 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شب برات کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ 13 صحابہ جو بیان کیے ہیں موقوفاً روایت نہیں ہے یا مرسلاً نہیں ہے، بلکہ یہ روایت مرفوعاً ہے، یعنی جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان فرمایا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ان صحابہ کو بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ کہیں نہیں لکھا ہے شب برات کی فضیلت۔ اور پھر سنیں، 5 تابعین نے مرسلاً روایت بیان کیا ہے۔ 5 تابعین نے، نام بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلے کثیر بن مرہ، امام مقول شامی، راشد بن سعی، عطا بن یسار، یحییٰ بن کثیر، یہ 5 تابعی ہیں۔ اور آپ تابعی سے ایسا مت سوچئے گا میں کوئی کمزور بات کر دیا ہوں، نہیں، یہ کثیر بن مرہ جو ہے نا، انہوں نے 70 بدری صحابہ سے ملاقات فرمائی ہے۔ یہ ایسے تابعی ہیں کہ 70 بدری صحابہ سے کثیر بن مرہ نے ملاقات فرمائی ہے، اور ان سبوں نے شب برات کے فضائل بیان فرمائے۔ تو 13 صحابہ نے بیان فرمائے، 5 تابعین نے بیان فرمائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سن لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت لائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا کیا فرمایا؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمَ كَلْبٍ، یہ روایت لائی ہیں۔ اور سننے اس روایت کے بارے میں کہ یہ روایت 10 طرق سے آئی ہوئی ہے، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روایت کی ہے، 10 مزید الگ الگ طرق سے یہ روایت سرکار سے سنا گیا ہے۔ اب آپ کہاں تک آپ انکار کریں گے بھائی؟ کوئی چارہ وارہ ہے نہیں اس کے سوا کہ مان لو، اور آج ہے شب برات، آؤ اس بات پہ بھی توبہ کر لو کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو یہ روایت یہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمَ كَلْبٍ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور 10 طرق سے بیان کی ہے۔ یہ حدیث آئی ہے 10 طرق سے، 10 راستے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ شب برات میں گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث مرفوعاً ہے، سرکار سے سنا ہے، اور راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ روایت 10 طرق سے جو آئی ہے وہ بھی سن لیں، کیونکہ میں بیان کرتا ہوں تو بہت دور تک آواز جاتی ہے نا، تو میرا کام ہے غلط فہمی دور کرنا، بس غلط فہمی دور کرنا، قرآن اور حدیث پر لا کے کھڑا کرنا اس راستے پر۔ اب یہ جو 10 طرق آئی ہے وہ سنیں۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے 25,487، جامع ترمذی شریف جو صحیح ستہ کی ہے حدیث نمبر ہے 739، مصنف ابن شیبہ جو امام بخاری کے بھی شیخ ہے حدیث نمبر ہے 29,858، سنن ابن ماجہ جو صحیح ستہ کی کتب حدیث میں سے ہے اس کا حدیث نمبر ہے 1399، یعنی 99 جس کو ہم کہتے ہیں، اصل لفظ 99۔ شعب الایمان میں حدیث نمبر ہے 3824، امام بغوی نے دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ تو بتائیں کہ یہ بریلوی والوں کی ایجاد ہے کہ تاجدار کائنات کے فرمان پہ اہل بریلی کا عمل ہے؟ اہل بریلی کا عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اچھا، اب کوئی کہہ سکتا ہے وہ ضعیف اور وہ صحیح والا مسئلہ بھی چلتا رہتا ہے نا، کہہ دیتے ہیں بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، تو میں ایسے آدمی کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ میں اس پہ زیادہ آج مجھے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، تو اسی لیے میں جلدی کھڑا ہو گیا کہ 10 منٹ اس پہ لگا دیتا ہوں، پھر کچھ اور بات کروں میں۔
امام جلال الدین سیوطی جو خاتم المحدثین ہے، اب محدثین کو سنیں آپ، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے جامع صغیر، حدیث نمبر 1942، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اچھا، اسی حدیث کو چلیں دوسری طرف لے کے چلتا ہوں میں، اب ہم صرف اپنوں کی بات کرتے رہیں گے تو یہ تو بریلوی مسلک والے تھے بھائی، ان کی بات کرتے رہے آپ۔ چلیں، جو لوگوں کے آئنسٹائن ہیں محمد ناصر الدین البانی، جو غیر مقلدین کے آئنسٹائن ہیں، ان کی کتاب سنیں آپ، ان کی کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، السلسلۃ الصحیحہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 پر انہوں نے اسی روایت کے تحت جو شب برات کی فضیلت پر ہے اور 13 صحابہ نے نقل فرمایا ہے، 5 تابعین نے نقل فرمایا ہے، اور سرکار نے وہ روایت، وہ لفظ بیان فرمایا، روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کیا ہے۔ اس سند کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جملۃ القولی ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، یہ محمد ناصر الدین البانی اہل عرب والے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سند آئی ہے اس کے صحیح ہونے میں ایک رتی بھی شک نہیں ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے میں ایک رتی بھی صحیح نہیں ہے، یہ محمد ناصر الدین البانی لکھ رہے ہیں السلسلۃ الصحیحہ میں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، اب اگر ایک صحابی کا بتاؤں گا، میں نے جو نام لیا نا آپ کو، یہ کہ 13 صحابہ نے روایت بیان کیا ہے، تو اب اگر ایک کی سند بیان کروں گا تو میرا خیال ہے کم سے کم 2 گھنٹہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں خلیفہ اول کی سند بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو روایت بیان کی ہے سرکار سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عائشہ نے سنا وہ ایک ترک ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے سنا وہ دوسرا ترک ہوا، حضرت ابو ہریرہ نے سنا وہ تیسرا ترک ہوا، حضرت معاذ بن جبل نے سنا، ترک مانے ہوتا ہے راستہ، طریق کہتے ہیں نا، طریق راستہ، کتنے راستے سے حدیث آئی ہے تو 10 راستے سے، 10 ترک سے ایک ہی روایت، اور پھر یہ صحابہ الگ الگ ترک سے لائے ہیں۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ترک اور سند کے اعتبار سے جو روایت آئی ہے فضائل شب برات پہ، یہ روایت 22 کتب حدیث میں موجود ہے۔ کہاں تک جھٹلائیں گے میاں؟ 22 کتب حدیث میں ہے، اور وہ روایت کیا ہے وہ سنیں، فضائل شب برات پہ۔ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے بیان کر دی، اب حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار سے کیا سنا وہ سنیں آپ۔ امام عاصم کی کتاب کتاب السنہ میں روایت نمبر 509 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے شب برات کے بارے میں فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ، اللہ تعالیٰ اس شب میں ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر جو مشرک ہیں، کاہن ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کی ہے، بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب چلیں، اب تو کم سے کم یہ جملہ بولنا چھوڑ دینا کہ یہ بریلوی والوں کی ایجاد ہے، اسی لیے میں نے اس نقطے کو آج اٹھایا ہے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب العلم، جلد 1 صفحہ نمبر 213، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مجتہد مطلق ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بلغنا انہ کان یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال فی لیلۃ الجمعۃ ولیلۃ الاضحیٰ ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو تمام روایتیں پہنچی ہیں تو اس سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک رجب المرجب کی پہلی شب، دوسرا فرماتے ہیں کہ عید کی رات، پھر عید الضحیٰ کی راتیں، اور پھر فرماتے ہیں ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15ویں جو شب ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بس یہاں پہ اینڈ کروں گا، میں آگے لے لیں، حالانکہ وقت ہو گیا۔ اب اس پہ کبھی اگر کسی کو بات کرنی ہو تو آپ آفس میں آئیں تو 2-4-6 گھنٹے بات کیا جائے۔ پھر جمعہ میں ہے، چونکہ مجھے زیادہ باتیں کرنی ہیں، آخری حوالہ لے لیں، علامہ ابن تیمیہ۔ میں اس لیے یہ حوالے چنتا ہوں کہ اعتراض وہیں سے ہوتا ہے، اعتراض وہیں سے ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم،
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 626 اور 27. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں، سب سنتے ہیں. ایک رتی اگر کسی کو شک ہے تو میرے یہاں ویلکم ہے، خوش آمدید ہے آپ کا، کبھی بھی تشریف لائیں. کتاب کا نام اقتضاء الصراط المستقیم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426 اور 27. انہوں نے ایک باب لکھا ہے اس کتاب میں. باب کا نام کیا ہے؟ وَفِي هَذَا الْبَابِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. یہ باب لکھا ہے علامہ ابن تیمیہ نے کہ 15ویں رات جو شعبان المعظم کی ہے اس کے بارے میں. اور کیا لکھتے ہیں؟ قَدْ رُوِیَ فِی فَضْلِهَا مِنْ أَحَادِيثِ الْمَرْفُوعِ وَالْآثَارِ. فرماتے ہیں 15ویں شب جو شب برات ہے اس کی فضیلت میں احادیث مرفوعہ ہے. مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند حضور تک جاتی ہو. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کسی صحابی پر نہیں رکتا ہے. 15ویں شعبان اور اس کی رات کی فضیلت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے صحابہ کرام کو. تو جب سرکار بیان فرماتے ہیں تو آپ سرکار کے ماننے والے تو مانیں نا پھر اس بات کو. تو کہتے ہیں کہ احادیث مرفوعہ موجود ہے اور آثار بھی موجود ہے. ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلۃ. تو کہتے ہیں یہ کافی ہے اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ جب حدیث مرفوع مل گئی، تابعین مل گئے، آپ کو تبع تابعین مل گئے، تو کہتے ہیں اس کی فضیلت کے لیے بس کافی ہو گیا. وَأَنَّ مِنَ السَّلْفِ مَا كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا. ابھی میں نماز پڑھاؤں گا تو ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، اپنا تو کوئی کرے گا نہیں اہل سنت کا. ہم تو نیکیوں کے لالچی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نیکیوں کے لالچی لوگ ہیں. تو اب اعتراض کرے گا. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَأَنَّ مِنَ السَّلْفِ مَا كَانَ. تو کہتے ہیں سلف صالحین کا، یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، تو کہتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی صالح اور نیک گزرے ہیں سب لوگ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کو خاص طور پہ نماز کے لیے مخصوص فرما لیا کرتے تھے. ٹھیک، اس میں نمازیں پڑھتے تھے. یخصھا بالصلاۃ فیہا، خاص طور پہ اسی رات میں نماز پڑھتے تھے. تو اب اشکال کی کوئی گنجائش نہ رہی، مگر پھر بھی اگر کسی کو متلی آئے گی تو میں موجود رہتا ہوں. ٹھیک ہے.